الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم المرء على دين خليله فلينظر من يخالل، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم. حضرات علماء کرام اور میرے محترم دوستوں، آج کافی عرصے کے بعد بھائی طیب قاسمی صاحب اور مولانا واجد محمود صاحب کے توسط سے میری حاضری ہوئی ہے. یہ ویڈیو نہ بنائے بھائی ساتھی کہ روشنی بھی مجھے متاثر کر رہی ہے، ویڈیو بھی متاثر کر رہی ہے. تو آپ متاثر نہیں ہوں گے، میں متاثر ہوں. جزاک اللہ. کیسے ریکارڈ کر سکتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے صحابہ کرام نے مولا کو کیسے حاصل کیا، اللہ کو کیسے پایا، طریقہ بتایا ہے قرآن مجید بڑی وضاحت کے ساتھ. وہ کیا کام کیے جن سے ان کو مولا مل گیا، وہ مولا کے ہو گئے، مولا ان کا ہو گیا. رضی اللہ عنہ و رضو عنہ کا ٹائٹل مل گیا. سب سے پہلا کام یریدون وجہا، کہ انہوں نے اپنی مراد مولا کی ذات کو بنا لی. ان کے ارادے، ان کی نیتیں مولا کے لیے. یریدون وجہ، یریدون فعل مضارع ہے، یعنی موجودہ حالت میں بھی مولا اور مستقبل میں بھی مولا. یعنی اللہ اب بھی آپ ہماری مراد ہیں اور مستقبل میں بھی ہماری مراد. یہ پہلا کام کیا صاحب کرام، یریدون وجہ. اپنے عزائم کو اونچا کیا، ہمت کو اونچا کیا. اصل میں ہماری ہمتیں خراب. مولانا رومی فرماتے ہیں کہ جو بادشاہی ہوتا ہے، مینا گیرت بادشاہی جز شیر نر، کہ بادشاہی شیر نر کے علاوہ کسی کا شکار نہیں کرتا. بادشاہی وہ ہوتا ہے جو بادشاہ کی کلائی پر بیٹھتا ہے. ہم نے اپنے شیخ عارف اللہ شاہ کے مکتب صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے سنا، جو کلائی پر بیٹھتا اور بادشاہ کی نگاہ کو دیکھتا ہے اور اس سے حوصلہ لیتا ہے، کیونکہ سب آنکھوں سے ملتا ہے. یہ آنکھوں سے یہ معمولی نہیں ہے، یہ آنکھ عجیب چیز ہے. ندوۃ العلماء نے، ندوۃ العلماء بہت بڑا ایک ادارہ ہے، اس میں ہمارے دادا مرشد مولانا شاہ محمد احمد صاحب پرتاپ گڑھی رحمۃ اللہ علیہ نقش بندی بہت بڑے بزرگ تھے. میرے شیخ 3 سال ان کے پاس پہلے رہے تھے.
سمجھو پہلے مرشد وہ تھے، بہت بڑے اللہ والے تھے۔ شاہ فضل الرحمان صاحب گنج مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ تھے۔ تو وہاں پر بیان کے لیے بلایا تو کسی عالم نے کہا کہ یہ جو آپ حضرات اتنی اہمیت بیان کرتے ہیں بھی اللہ والوں کی نگاہ آپ پر پڑ جائے، اللہ والوں کی زیارت کرو، اللہ والوں کی، جس کو ڈاکٹر عبدالحی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، آنکھوں کی کبھی پی ہے، آنکھوں سے کبھی پی ہے۔ تم یہ شرابیں پیتے ہو جس سے پیشاب آتا ہے، ہوش اڑ جاتے ہیں، کبھی آنکھوں کی شراب بھی پی ہے تم نے؟ یہ شراب محبت ہے، آنکھوں کی کبھی پی ہے، آنکھوں سے کبھی پی۔ تو کہا اس کی کیا دلیل ہے؟ بڑی خوبصورت بات فرمایا کہ اگر بری نظر لگتی ہے جس کو العین حق رسول اللہ نے فرمایا، تو اچھی نظر کیوں نہیں لگ سکتی؟ جو نظر میں کوئی بات تو ہے۔ اگر بری نظر لگ رہی ہے، ایک آدمی کی بری نظر سے صحت خراب ہو گئی، کاروبار خراب ہو گیا، اس کے معاملات خراب ہو گئے، تو اچھی نظر کیوں نہیں لگتی؟ اور پھر ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی وضاحت سے لکھا ہے کہ اچھی نظر وہ نظر ہے کہ جب اللہ کا کوئی پیارا کسی پر نگاہ ڈال دیتا ہے، اور صحیح معنی وہ نگاہ ڈالنے کا محل بھی ہوتا ہے، وہ بھی طالب ہوتا ہے اور یہ نگاہ ڈالتا ہے، فرمایا یہ ایسی نظر ہے جو غیر ولی کو ولی بنا دیتی ہے، کافر کو ایمان نصیب کر دیتی ہے۔ تو وہ جب بادشاہ کی کلائی پر بیٹھ کر بادشاہ کو دیکھتا ہے تو اس کا حوصلہ بلند ہو جاتا ہے۔ وہ شیر نر کے علاوہ شکار نہیں کرتا، شیر نر پر حملہ کرے گا، مادہ پر بھی نہیں، اس کی آنکھیں نکال دیتا ہے۔ اس آنکھیں نکال دے گا تو شیر بیکار ہو جاتا ہے، اس کو پکڑ لیتے، شکار ہو جاتا ہے۔ تو مولانا رومی فرماتے ہیں کہ مین گیرت بادشاہی جز شیر نر اور کرکساں برمردگاں باکشادہ پر، لیکن جو گدھ ہوتا ہے وہ مردار کے اوپر اپنے پر پھیلائے ہوئے ہوتا ہے، اور اس میں اتنی ہمت نہیں ہے کہ اس جانور میں اگر ذرا سی بھی رمق واقعی ہے، اس کو سانس بھی آ رہا ہے، نہ ٹانگ بازو نہیں چلا سکتا، تب بھی اس کرکس کو اتنی ہمت نہیں ہے کہ وہ اتر کر اس میں سے کچھ نوچ سکے، کھا سکے۔ اس کی بے ہمتی کا یہ عالم ہے، اور ایک طرف اس دوسرے پرندے کا یہ عالم ہے جو بادشاہی کے، جو بادشاہ کے کلائی پر بیٹھتا ہے، کہ وہ شیر نر کو شکار کرتا ہے، عام زندہ کو شکار نہیں کرتا۔ اور ادھر دیکھو اس کی کرکس کو اور اس گدھ کو، اس سے فرماتے یریدون وجہا، صحابہ کی ہمتیں کیا تھی کہ وہ عرش تک چلے گئے۔ گرگسوں کی ہمت یہ ہے کہ مردار کے اوپر مرے ہوئے ہیں، مردہ دنی پر۔ لیکن اللہ والے نے بڑی پیاری بات کی کہ ایک باز ہوگا نا، باز زمین پر بیٹھا ہوگا تو اس کی نگاہ اوپر ہوگی، اور گرگس اوپر ہوا میں اڑتا ہوگا، اس کی نگاہ نیچے ہوگی۔ کیا مطلب؟ یہ نیچے بیٹھ کر زندہ کو دیکھتا ہے، تو زندہ چیز اڑے، پرندہ تو میں شکار کروں، اور وہ جو ہوا میں سینکڑوں فٹ آسمان پر ہے، اونچا ہے، اس کی بے ہمتی یہ ہے، وہ مردار دیکھتا ہے، کہیں اس کی ناک مردار کو سونگتی اور دیکھتی رہتی ہے، اور اس مردے کے اوپر اترتا ہے۔ فرمایا کہ جو انسان دل اللہ سے لگا لیتا ہے، پھر اگر وہ دنیا داری کی حالت میں بھی ہوتا ہے، اس کی نگاہ مولا پر وہ نیچے نہیں دیکھتا، اگر جب دنیا داری میں نظر آ رہا ہے، بال بچوں میں نظر آ رہا ہے، سب کچھ ہوتا ہے، لیکن دل کی تار ادھر ہے، وہ زندہ کو دیکھ رہا ہے۔ جس کے شاہ فضل الرحمان صاحب گنج مرادی بادآبادی فرماتے تھے، شاعری مد نظر ہم کو نہیں ہے، واردات دل لکھا کرتے ہیں۔ اللہ والوں کی شاعری نہیں ہوتی، دراصل واردات قلبی ہوتے ہیں۔ جس کالج میں آپ بیٹھے ہیں، جس بزرگ سے منسوب ہے، ان کی شاعری کہلاتی ہے، واردات قلبی ہیں۔ خواجہ غلام فرید مٹل کوٹ والے رحمۃ اللہ علیہ اس حیثیت سے ہے کہ ان کے کلام
عارفانہ کلام ہے. شاعری مد نظر ہم کو نہیں ہے، واردات دل لکھا کرتے ہم. ایک بلبل ہے ہماری رازداں، سے مراد اللہ والے اور عاشق لوگ ہیں. ایک بلبل ہے ہماری رازداں، ہر کسی سے کم کھلا کرتے ہیں. ان کے آنے کا لگا رہتا ہے دھیان. یہ ہے شعر کا مقصد. ہر وقت دل ادھر ہے، کس وقت عنایت ہو جائے، کس وقت عنایت ہو جائے، کس وقت عنایت ہو جائے. تو حدیث شریف میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی کرم کی ہوائیں تمہاری زندگی میں چلتی ہیں. ان للہ فی دہرکم نفحات، تمہاری زندگی میں کرم کی ہوائیں چلتی ہیں. فتعرضوا لها، اسے فرمایا تم ان کے سامنے اپنے آپ کو پیش کرو. اگر بندہ ہی غافل ہو، جیسے موسم بہار ہے، کیسی گلشن میں کیسی باد صبا چل رہی، جس سے کلیاں پھوٹ رہی ہیں، خوشبو پھیل رہی ہے، پھل پیدا ہو رہے ہیں، پھول پیدا ہو رہے ہیں، درختوں پر پتے آ رہے ہیں، اور ایک آدمی سویا رہا ہے دن کے 11 بجے اٹھے، تو باد صبا اس کو تھوڑی گھر جا کر فائدہ دے گی. آپ کو گلشن جانا پڑے گا. میرے شیخ شاہ حکیم مختصر رحمۃ اللہ علیہ پہلے ناظم آباد میں رہتے تھے، پھر گلشن اقبال آ گیا. بلکہ گلشن اقبال ان کی وجہ سے گلشن ہو گیا. گلشن میں جب پھول ہو تو گلشن ہے نا، پھولا پوری دنیا کا گلشن بن گیا، اور ان کی برکت سے پوری دنیا میں گلشن کے گلشن آباد ہو. تو ایک آدمی نے وہاں سے حضرت کو ایک شعر لکھا، کس سے پوچھے بہار کی باتیں، اب تو صبا بھی ادھر نہیں آتی. حضرت کا وہاں واز ہوتا تھا، مجلس ہوتی تھی، اللہ کی محبت کی باتیں ہوتی تھی. اب گلشن اقبال چلے گئے، تو اس نے خط لکھا حضرت کو، کس سے پوچھے بہار، یعنی مولا کی باتیں کس سے پوچھے، اب تو صبا بھی ادھر نہیں آتی. کس سے پوچھے بہار کی باتیں، اب تو صبا بھی ادھر نہیں آتی. تو حضرت نے اس کے نیچے شعر لکھ کر خط واپس بھیج دیا، تم ہی گلشن میں کیوں نہیں آتے جب صبا بھی ادھر نہیں جاتی. اللہ والوں کے پاس آؤ، ان کے گلشن میں آپ فتعرضوا لها، حدیث میں آتا ہے ان کے سامنے اپنے آپ کو پیش کرو نا، ہواؤں کے سامنے. وعدہ ہے، کوئی انسان نہیں کہہ سکتا کہ میرے لیے ہوا نہیں چلی. پیغمبر روایت دیکھو، ان للہ فی دہرکم نفحات فتعرضوا لها، ان کے سامنے پیش کرو. لعل ان یصیبکم نفحۃ منا، شاید کوئی رمق، کوئی ذرہ اس ہوا کا تمہیں پہنچ جائے. فلا تشکون بعد ابدا، تم کبھی شکی نہیں ہو سکو گے اس کے بعد. ایسی چیز اللہ تعالیٰ تو ہم پر متوجہ ہے. لا تاخذ سنۃ ولا نوم، کل یوم هو فی شان، ہر وقت اللہ کی شان ہے، ہر آن میں ایک شان ہے. بندوں سے متعلق شان نازل ہو رہا ہے. بندے غافل، ان کے آنے کا لگا رہتا ہے دھیان، بیٹھے بٹھلائے اٹھا کرتے ہیں. آنے کا لگا ہر وقت دھیان ہے، کس وقت نگاہ کرم مجھ پر فرما دیں. یہ ہے یریدون وجہ کا مفہوم. مولا کو یہ چاہتے ہیں، یہ نہیں کہ صرف نماز میں چاہا. یریدون میں استمرار ہے، ہمہ وقت دل میں مولا ہے. یار مولا کیسے راضی ہوں، اس کو کیسے راضی، کیسے خوش کیا جائے، کیسے مولا ملے. یریدون وجہ، اللہ کی ذات کو مراد بنایا ہوا ہے انہوں نے. دل میں مراد، ہمارا مراد یہ ہے. اس لیے میرے شیخ فرماتے تھے، یہ جو مرید ہوتا ہے نا، مرید، یہ مرید کا لفظ اسی آیت سے نکلا ہے. سن لو، یریدون وجہ، مرید دراصل مولا کا مرید ہوتا ہے، لیکن مجازن پیر صاحب کا مرید کہتے ہیں، کیونکہ وہ مولا لینے کے لیے پیر کے پاس آتا ہے
کہ میں ان کے پاس جاؤں تاکہ مجھے اللہ اللہ سکھا دے، اللہ تعالیٰ سے میرا تعلق جوڑ دے۔ یہ ایسی ہے جیسے دادا پوتے کو بھی دادا کا بیٹا کہہ دیتے ہیں اور دادا اپنے آپ کو اس کا ابا کہتا ہے، حالانکہ اس کا اصلی ابا کوئی اور ہے۔ یہاں مراد تو مولا کی ذات ہے، لیکن مولا تک پہنچانے کے لیے اللہ نے بیچ میں جو صراط الذین انعمت علیہم کا واسطہ رکھا ہے کہ ان میرے پیاروں کے پاس تم آ جاؤ، کونوا مع الصادقین، یہ تمہیں مجھ تک لے کر آ جائیں گے، یہ پہنچا ہوا تمہیں پہنچا دے گا۔ اس لیے پیر کا مرید کہتے ہیں، اصل مرید کا مطلب کیا ہے؟ مولا کا چاہنے والا، مولا کو پانے والا۔ یریدون وجہہ، کہ مجھے مولا مل جائے، اس لیے اللہ والوں کے پاس آتا ہے، مجھے مولا مل جائے۔ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ کتنے بڑے انسان ہیں، کتنے بڑے بڑے علماء کی شیخ اور مرشد ہیں۔ فرمایا کرتے تھے، میں ان آنے والوں کی جوتیوں کو اپنی نجات کا ذریعہ سمجھتا ہوں کہ حضرت آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ کہا یہ مولا لینے کے لیے آتے ہیں، معمولی بات ہے، ان کے ارادے کتنے اونچے ہیں۔ اس لیے یار ہم وہاں چلے جائیں، ہم بھی اللہ والے بن جائیں، ہمارا اللہ تعالیٰ سے تعلق ہو جائے، کونوا مع الصادقین۔ اس لیے یہ طالب کس کے ہیں؟ ہم تو واسطہ ہے، شیخ تو واسطہ ہوتا ہے، راہبر ہوتا ہے، اس لیے اس کی عظمت کی جاتی ہے۔ جس طرح استاد واسطہ ہوتا ہے، علم تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا علم القرآن، قرآن میں سکھاتا ہوں، لیکن قاری صاحب کی ادب کر رہے ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ یہ واسطہ ہے۔ تعلیم قرآن کا جو ظہور ہے، اگر علم القرآن، لیکن تعلیم قرآن کا جو ظہور ہے، اللہ کی اس تعلیم قرآن کی شان کا جو ظہور ہے، وہ استاد کے ذریعے ہوا ہے، لہذا قابل احترام ہے۔ فن علماء بیٹھے ہیں، قاضی صاحب ماشاءاللہ تشریف فرمائیں کہ پڑھنے پڑھانے کے اوپر، تعلیم پر اجرت نہیں لے سکتے، اس لیے کہ تعلیم کوئی ایسی چیز نہیں جو باہر سے ڈالی جائے، بلکہ اس کے انسان کے اندر ہی کی چیز ہے، جس کو استاد اجاگر کرتا ہے، یہ سمجھنا، روشنی کر دیتا ہے تو اس کو اجاگر ہو جاتا ہے کہ بھائی 2 اور 2 4 ہے، ورنہ 2 اور 2 4 کا تو ایک عقلی قاعدہ ہے، لیکن اس کو اجاگر استاد کر دیتا ہے، ورنہ اس کے اندر ہی یہ چیز موجود ہے۔ تو پھر کس کے پیسے لیتے ہیں؟ وقت کے پیسے لیتے ہیں، بھائی اپنا ٹائم جو صرف کر رہے ہیں، اس ٹائم پر آپ کو اتنے پیسے ملیں گے۔ اگر صرف پڑھنے پڑھانے کے پیسے ملنے ہوتے تو ان چھٹیوں میں کسی مولوی صاحب کو تنخواہ نہ ملتی جو مطلب، لیکن چونکہ وہ وقف ہو گیا ہے، زیادہ اس میں چھٹی بھی شامل ہے، اس میں ڈیوٹی بھی شامل ہے، چھٹی مل رہی تنخواہ جائز ہے۔ یریدون وجہہ، ایسی ہمتیں، اللہ اکبر، کہ مولا کے ساتھ پتنگیں بڑھا رہے ہیں۔ لے فرماتے ہیں جان عارف ہم چو باز شاہی، فرماتے کہ عارف کی جان بھی بادشاہی کی طرح ہوتی ہے، سید ود ہمت از خود شاس، کہ اس کا شکار خود بادشاہ ہو جاتا ہے، وہ بادشاہ کو شکار کرتا ہے، یعنی مولا کے ساتھ جس مولا نے اس کو ہمت دی ہے۔ اس لیے مولانا رومی نے ایک جگہ بڑی پیاری بات کی، دیکھو ہم، میں اور آپ جتنے یہاں بیٹھے ہیں، ہم اللہ تعالیٰ کی زیارت کر کے آئے، قرآن مجید کہہ رہا ہے اللہ نے ہم سب کی روحوں کو نکالا، الستو بربکم، زیارت کرے، تجلی کرے، بالکل سب نے دیکھا ہے۔ حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ فرماتے تھے، مجھے یاد ہے، میں یہ بھی جانتا ہوں میرے دائیں بائیں کون کھڑا تھا، لیکن ایسے ہی ہوتا ہے جیسے بچپن میں ہمیں بچپن کی باتیں یاد نہیں ہیں، سب سناتے ہیں تو بچپن میں یوں کرتا تھا، یوں کرتا تھا، یوں کرتا تھا۔ اب آپ کو اگر یاد نہیں، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ بچپن میں ایسی باتیں نہیں ہوئی، کیوں بھائی کہہ سکتے ہو نہیں مجھے کوئی یاد ہی نہیں، میں نے بچپن میں کوئی ایسا کام نہیں کیا۔ وہ کہیں گے بھائی ابا کہے گا، اماں کہے گی، چاچا تایا محلے والے تو بڑی شرارتیں کرتا تھا، تو ٹائروں جو نا آواز نکال دیا کرتا تھا ٹائر سے، سائیکل کی، موٹر سائیکل کی، بڑے اب اللہ والا بنا جناب معزز بنا ہوا ہے، تو بچپن میں ایسے کرتا تھا۔
تو ماننا پڑے گا ہاں بھائی اتنے لوگ کہہ رہے ہیں. تو جب اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں کہ بھائی میں نے خود تمہیں زیارت کرائی اور تم سے پوچھا لستو بربکم، میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ قالوا بلا، سب نے کہا آپ ہمارے رب ہیں، کیونکہ وہاں اور کو پالنے والا نہیں تھا تو آپ ہی ہیں. دنیا میں آئے تو کہا اس نے پالا، اس نے پالا، اس نے پالا، اس نے پالا، مولا کو بول گیا. یہ دنیا دار نزمائش کیوں ہے؟ یہ ایم سی کیوز جو سوال ہوتے ہیں، ایم سی کیوز. پاکستان کس نے بنایا؟ اس میں یہ قائد اعظم کے بعد یہ نہیں لکھا ہوگا موجودہ زمانے کے کسی لیڈر کا نام، بلکہ ملتے جلتے جواب ہوں گے. علامہ اقبال نے بنایا یا قائد اعظم نے بنایا یا اور کسی کا نام جو زبانے کا ہوگا، تاکہ طالب علم کی تحقیق دیکھیں ان میں سے اصل کیا ہے. تو اللہ تعالیٰ اس دنیا کے اندر بھی ایسے ازمائشی نقشے بنا دیے. کوئی کہتا ہے دکان میرا رب پالتی ہے، کوئی کہتا ہے کھیت مجھے پالتا ہے، کوئی کہتا ہے گورنمنٹ پالتی ہے، کوئی کہتے IMF پالتی ہے، کوئی کہتا فلاں پالتا ہے، فلاں پالتا ہے. اللہ فرمایا وہاں تو تم نے کہا تھا قالوا بلا، تو پالنے والا ہے. دنیا میں ہم نے ملتی جلتی چیزیں لگی تو اس MCQs میں فیل ہو گیا. یہاں یہ میرا سہارا وہ میرا سہارا، دل میں سارے لیے بیٹھے ہیں. وہاں کوئی نہیں تھا. مولک صاحب نے کہا، سب نے کہا، مومن نے بھی کہا، غیر مومن. قالوا بلا، اللہ آپ ہی ہے. اور یہاں آئے اس لیے کہ اللہ والے نے کہا کہ توڑ ڈالے ماؤ خورشید ہزاروں ہم نے. دنیا میں بھی اللہ نے ایسے نقشے رکھے ہیں جو کھینچنے والے ہیں. انسان سوچتا ہے کہ یار یہاں یہ نہ ہو تو کچھ نہیں ہوگا. اللہ فرمائے توڑ ڈالے ماؤ خورشید ہزاروں ہم نے، تب کہیں جا کے دکھایا رخ زیبا تو. اب مولانا رومی فرماتے ہیں کہ جب دنیا میں اللہ نے کلمہ عطا کر دیا تو ہم باز شاہی ہو گئے جو کلائی پر بیٹھ کے آئے. باز شاہی. اب جب باز شاہی ہے تو ہمیں زندہ کو شکار کرنا چاہیے، اور زندہ ایک ہی ذات ہے، الحی القیوم، مولا کی ذات ہے. مولا سے دل لگانا چاہیے مومن کے لیے، اور کوئی سہارا نہیں، صرف مولا سے دل لگائے. کیونکہ اللہ نے باز شاہی بنایا ہے، اپنی زیارت کر کے دنیا میں ہمیں بھیجا ہے. زیارت کروائی پھر دنیا میں بھیجا، اور پھر دنیا میں بھی کلمہ عطا فرمایا. اور کچھ نہ کچھ جب کلمہ پڑھ لیتا ہے معرفت کی کچھ نہ کچھ رمق اس میں آ جاتی ہے. اس لیے زبان سے کلمہ پڑھ لینا یہ کوئی معمولی نعمت نہیں ہے. ورنہ حدیث بطاقہ میں دیکھ لیں 99 دفتر گناہوں کے ہوتے ہیں جو پڑھنے میں، اور ایک کلمہ پرچی پہ لکھا ہوتا ہے نیکیوں کا جو جھک جاتا ہے وہ جنتی ہو جاتا ہے. اس لیے فرماتے ہیں کہ وہ کہ خفاش جو تھے، خفاش جسے کہتے ہیں جو چمگادڑ، کہ اگر یہ پیشاب پخانا چاہتے تو مجھے کوئی غم نہیں. یعنی کافر اگر برے کام کرتے، گناہ کرتے، ناراض کرتے اللہ کو، مجھے کوئی غم نہیں. وہ تو گرگس ہے، وہ تو گدھ ہے، وہ تو چمگادڑ ہے. گر خفاچ رف در کرو قبول، مجھے کوئی غم نہیں. لیکن مجھے غم کب ہوتا ہے کہ یہ باز جو مولا کی کلائی پر بیٹھ کے آیا ہے یہ چمگادڑ بن جاتا ہے. مجھے بڑا افسوس، مجھے دکھ ہوتا ہے. تجھے تو پاس لحاظ رکھنا چاہیے تھا، تجھے تو سوچنا چاہیے تھا کہ میں کیا کر رہا ہوں. وہاں بھی اقرار اور یہاں بھی اقرار کروانے کی توفیق دے دی. وہاں بھی ربنا، یہاں بھی ربنا، یہاں بھی ربنا کہلوا دیا، وہاں بھی ربنا. ہمارے یہاں بھی ربنا زبان سے تو کہلوایا. گر خفاچ رب در کور و قبول، باز سلطان دیدرا بارے جبود. لیکن جس باز نے بادشاہ کو دیکھ لیا وہ ایسے کام کرتا ہے، مجھے تکلیف ہوتی ہے. صحابہ نے ایک کام کیا، یریدون وجہا، مولا کی ذات کو مراد بنایا. دوسرا کام یدعون ربہم بالغداۃ والعشی، صبح شام مولا کو بھی یاد کرنا شروع کر دیا. صبح شام کچھ صبح ذکر کرتے، کچھ شام کو مولا کو یاد کرتے، کچھ ذکر کے لیے وقت مقرر کر لیا. صبح شام ان سے رابطے کا، دل کا رابطہ تو ہمہ وقتی ہے، ظاہری رابطے کے لیے صبح شام کا وقت مقرر کر دیا. حدیث میں آتا ہے
وَاسْتَعِينُوا بِالْغُدْوَةِ الرَّوْحَةِ وَالشَّيِّ مِنَ الدُّلْجَا، اور میں صبح سے مدد حاصل کرو، شام سے مدد حاصل کرو، رات سے مدد حاصل کرو. یعنی دل کا رابطہ تو ہمہ وقتی ہے، لیکن ظاہری رابطہ صبح کو، شام کو، رات کو تھوڑا ذکر کرتے ہیں، مولا کو قلب میں بیٹھ کر یاد کرتے ہیں. کتنی قیمت ہے اس کی، محبت سے یاد کرنے کی کتنی قیمت ہے، کتنی قیمت اس کی. حدیث شریف میں آتا ہے ذکر اللہ خالی رجل، ذکر اللہ خالی، ایک آدمی خلوت میں بیٹھ کر یاد کرتا ہے، ففاضت عینا، اس کی آنکھیں بہہ گئیں یاد کرتے کرتے. یہ آنکھیں بہنا خوف کی وجہ سے نہیں ہے، سن لو، یہ خوف کا مقام میں نہیں بیان ہو رہا، خوف کا دوسری جگہ پر آتا ہے کہ مکھی کے، اللہ کے خوف سے مکھی کے سر جتنا آنسو نکل آیا اور اس نے ملا، جہاں جہاں لگا وہاں تک اس کو جہنم حرام ہو گئی. یا اتنا روتا ہے جیسے جو ہے وہ بارش برستی ہے خدا کے خوف سے. اگر نہیں بھی روتا اس کی آنکھیں خدا کے خوف سے اس طرح ہو جاتی جیسے کوئی ڈرنے والا ہے، پر میں اللہ تعالیٰ اس کو جہنم نہیں دکھائیں گے. لیکن یہ جو حدیث آتی ہے، یہ جو میں بیان کر رہا ہوں کہ رجل ذکر اللہ خالین، کہ اکیلا بیٹھ کر مولا کو یاد کر رہا تھا اور اس کی محبت میں دل ایسا بھر آیا، ففاضت عینا، کہ اس کی نگاہوں سے آنسو گر گیا. ایک آنسو گرا، ایک دفعہ جو ڈھلک گیا، دونوں آنکھوں سے ڈھلک کر نیچے گر گیا. فرمایا اس انسان کو میں عرش کا سایہ دوں گا جس دن کسی شے کا سایہ دوں گا. یہ محبت سے یاد کرنا ہے. یہ عشق و محبت کی قیمت ہے میرے دوست، عشق و محبت کی قیمت ہے. ڈھلک گیا، دل بھرا ہے محبت سے. حاتم اصم رحمۃ اللہ علیہ، ایک بڑے بزرگ ہوئے حاتم اصم رحمۃ اللہ علیہ. اصم کہتے ہیں بہرے کو، حضرت بہرے نہیں تھے. سن لو، یہ جو آج ہم اپنی زندگی کے عجیب نظام بنا، اللہ معاف فرمائے، لوگوں کی باتوں کو اڑانا، لوگوں کے عیوب کو اڑانا، ان پر تبصرے کرنا ہماری زندگی اور ہماری مجلسوں کا حصہ ہے. حاتم اصم کو اصم کیوں کہتے ہیں؟ بہت بڑے اللہ والے، امام اعظم حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد ہیں اور بہت اونچے اللہ والے ہیں. ایک جگہ پر 1000 اولیاء کرام کے حالات کا ذکر کیا ہے، ان میں 4-5 خاص ولیوں کا ذکر کیا ہے کہ یہ اپنے مقام پر، یہ عشق و محبت کے اس مقام پر تھے جہاں کوئی نہیں پہنچ سکا. ان میں حاتم اصم کا نام کیا. اصم کیوں کہتے ہیں کہ ان کے پاس ایک خاتون آئی، بڑھیا خاتون تھی، کوئی مسئلہ پوچھنے کے لیے. وہ بیمار تھی، تبخیر کا مرض تھا، اس کی ہوا خارج ہو گئی آواز کے ساتھ. تو حضرت نے فوراً کہا مائی مجھے سنتا کم ہے، ذرا زور سے بولنا. تو خوش ہو گئی کہ پتہ نہیں چلا تاکہ شرمندہ نہ ہو. آج کل میں منہ تے گل ماری جناب، میں منہ تے گل ماری، تو نے کون سا بڑا کام کر دیا منہ تے مار کے؟ کون سا کام کر دیا؟ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لوگ آتے تھے، پیغمبر السلام نے دروازہ ایک انسان نے کھٹکھٹایا. ہم عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ روایت کرتی ہے، آپ نے فرمایا بے صلاح شیر، بہت برا آدمی ہے یہ، اور منافق تھا، کسی میں کوئی آدمی تھا. جب اندر علان القول، بڑی نرم محبت سے بات کی، وہ چلا گیا. تو اماں نے کہا ابھی آپ نے برا آدمی، پھر آپ نے اتنی محبت سے بات کی. فرمایا بدترین وہ انسان جس کی شر سے بچنے کے لیے انسان نرم بات کرے. یہ سنت طریقہ ہے، منہ پہ مارنا کمال سمجھتا ہے. اس کے بعد جب تک وہ خاتون زندہ رہی تو اپنے آپ کو یوں ہی مشہور کیا کہ میں کم سنتا ہوں، تاکہ اس کو شرمندگی نہ ہو. یہ ہے مومن. اس لیے المومن مرۃ المومن، جو حدیث آتا ہے مومن کا آئینہ ہے. اس کا کیا مطلب ہے؟ کہ آئینہ جب تم دیکھتے ہو اور کوئی داغ دھبا، ٹوپی ٹھیک نہیں ہے، بال ٹھیک نہیں ہے، کوئی داغ لگا ہوا ہے، تو آئینے نے کبھی شور مچایا؟ بولو. او محلے میں اعلان کر دیا بھائی مولوی صاحب کی پگڑی ٹھیک نہیں تھی، مولوی صاحب کے یوں تھا، مولوی صاحب کے یوں تھا، شور مچایا؟
چپکے سے آپ کا عیب بیان کر دیتا، جلدی سے اس کو دور کر لیتے ہو، باہر نکلتے ہو تو کامل مکمل بن کر نکلتے ہو، یہ مومن شخص ہے۔ مسلمان بھائی کو ایسے محبت سے نصیحت کرتا ہے، کسی کے ساتھ والے کو پتہ بھی نہیں چلتا کہ بھی اس میں کوئی عیب تھا جس کس نے نصیحت، یہ میرا تلمو ہے۔ حافظ ناصر رحمۃ اللہ علیہ کے پڑوس میں خاتون رہتی تھی، اس زمانے کے اعتبار سے بے احتیاط زندگی گزارتی تھی، اس زمانے کے اعتبار سے، اس زمانے کے اعتبار سے تو بے احتیاط والی بھی ولیاں ہیں، اللہ معاف فرمائے جو حالات چاہتے ہیں۔ تو حضرت کو بڑا دکھ ہوتا کہ میں یہاں ساتھ ہوں، حضرت کی مجلس ہوتی، واعظ و بیان ہوتا، لیکن وہ ایسی غافل ہے۔ حضرت کو خبریں ملتی، بڑی تکلیف ہوتی، انتقال ہو گیا، حضرت کئی سفر پر بھی تھے لیکن اتنے دور نہیں تھے کہ جنازے میں نہ پہنچے، لیکن غصے میں نہیں آئے۔ لوگوں نے جیسے اس قسم کا ہمارے معاشرہ بالکل بس چند لوگ گئے ان کو دفن کر دیا، بس جنازہ پڑا دفن کر دیا۔ خواب میں اللہ تعالیٰ کی زیارت ہوئی حاتم اصم رحمۃ اللہ علیہ کو، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ حاتم ہماری ولیہ کے جنازے میں تو کیوں نہیں رہتا؟ گھبرا گئے، ہیں آپ کی ولیہ؟ کہا کہ ہاں، تیری بات کبھی کبھی اس کے کان میں پڑتی تھی، جب اس کو پتہ چلا میرا آخری وقت ہے تو اس نے دل ہمارے دربار میں رکھ دیا اور سجدے میں گر گئی، ہم نے معاف کر کے ولیہ بنا کر دیا۔ یہ قیمت ہے، ایک آنسو گرتا ہے ایک دفعہ، یہ بار بار کی نہیں ہے، یہ بار بار کا نہیں ہے، ایسا کہیں نہیں لکھا ہوا کہ پوری زندگی بار بار ایسا کرے، ایک مرتبہ دل ایسا بھرا اللہ کی محبت سے، ففاضت عینا، عرش کا سایہ مل گیا، مستحق ہو گیا، مستحق ہو گیا۔ ایک آدمی کو ایک عورت دعوت دیتی گناہ کی اور وہ بچ جاتا ہے، عرش کا سایہ، یہ مطلب کہ یہ تھوڑی روزانہ پیش آئے، زندگی میں ایک بار پیش آ گئے۔ جیسے شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں ایک طالب علم آیا کرتا تھا، ہم نے اپنے اساتذہ سنا، وہ طالب علم جب آتا وہ کہیں دور سے آتا تھا وہ کسی افغانستان کا بڑا خوبصورت سا تھا، تو ایک عورت عاشق ہو گئی، وہ اس قسم کی عورت تھی، اس نے مولوی صاحب کو پھنسانے کی کوشش کی۔ ایک دن وہ مولوی صاحب گزرے تھے، سو پڑھنے جاتے تھے، کسی مسجد میں امامت کرتے تھے، تو جب وہ پڑھنے کے لیے وہ گزرے تو اور نے کہا میرے گھر میں سانپ آ گیا، سانپ آ گیا۔ اب مولوی لوگ بڑے نرم دل ہوتے ہیں، فوراً حمایت میں آ جاتے ہیں۔ وہ ڈنڈا لے کر اندر دوڑا تو اس نے دروازہ بند کیا، انہوں نے کہا دیکھو میری خواہش پوری کر، اگر خواہش پوری نہیں کرے گا تو میں شور بچا دوں گی کہ میرے گھر میں مولوی صاحب گھسائے۔ اب ان کو اپنی عزت کے لالے پڑے، لیکن میرے مرشد فرمایا کرتے تھے جب آدمی، عجیب بات ہے، جب آدمی اوپر رابطہ کرتا ہے تو اوپر سے ریسکیو کیا جاتا ہے۔ اس لیے قرآن مجید میں شیطان نے کیا بیان کیا ہے، لَآتِيَنَّهُم مِّن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ، میں انسان کے آگے سے آؤں گا گمراہ کرنے کے لیے، پیچھے سے آؤں گا، دائیں سے آؤں گا، بائیں سے آؤں گا۔ اوپر کا ذکر نہیں ہے، اوپر کا راستہ اللہ نے بندے اور اپنے درمیان صاف رکھا ہے۔ آئیے تفسیروں کو دیکھیں، فرماتے ہیں بندے تو اوپر رابطہ کرے گا، ہم تجھے نکال کر ہیلی کاپٹر سے ڈوبتے اور آگ میں سے نکال سکتے ہیں، مولا نہیں نکال سکتا۔ اے دوست جب ایام بھلے آتے ہیں گھات ملنے کے بعد خود بتا، اس کے دل میں دماغ میں بات آئی، ان کا مجھے استنجا کرنا ہے، ان کے جاؤ چلے جاؤ۔ تو زمانے میں بیت الخلاء وہ ہوتے تھے جس میں پخانہ نہیں ہوتا تھا، پورا پخانہ اپنے اوپر مل لیا۔ جب باہر آیا تو اس کو دیکھ کر نفرت نکلتا، دفع ہو جا دفع ہو جا، باہر نکال دیا۔ اب بیچارے بس وہی جوڑا تھا، ندی پہ گیا، دھویا، نایا، صاف کیا، صابن وابن تو تھا نہیں، پھر بھی اس کے شبہ وقت سے سمیل آ رہی ہو۔ اسی حال میں اب سبق بھی شروع ہو گیا۔ حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مدنی رحمۃ اللہ کے استاد، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ کے استاد سبق پڑھا رہے ہیں دار الحدیث میں، جا کے چپ کے پیچھے بیٹھ گیا، فرمایا کون آیا؟ کھڑے ہو جاؤ، کون سی خوشبو لگائی تم؟
وہ رو پڑا. اس نے سمجھا کہ حضرت تعریض کر رہے ہیں، جیسے سوکھے کو پہلوان کہہ دیتے ہیں. میں نے کہا کون سی خوشبو لگائی؟ ان کا جی حضرت خوشبو. اس طرح انہوں نے واقعہ بیان کیا. حضرت رونے لگے. فرمایا میں نہیں، اپنے ساتھیوں سے پوچھ لو، تجھ سے جو خوشبو آ رہی ہے وہ اس دنیا کی خوشبو نہیں. ایک دفعہ واقعہ پیش ہے، بس عرش کا مستحق ہوگی. یہ اللہ کی محبت کے آنسوں کی قیمت. یادون ربہم، صبح شام یاد کرتے ہیں رب کو. تیسرا کام واصبر نفسک. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دو کام تو کر لیے. ذات الہی کو مراد بنا لیا، مجھے بھی یاد کرتے. آپ کی صحبت کی ضرورت ہے، کمال اس کے ذریعے. واصبر نفسک، واصبر، صبر کیجیے، اپنے نفس کو صبر دلائیں. کیونکہ رسول اللہ کی ذات تو ہر بچ چاہتی تھی کہ مولا کے ساتھ مشہور رہے. کہا کہ نہیں، اگر آپ میرے ساتھ ہی مشہور رہیں گے یہ بندے کہاں جائیں گے، مجھ تک کیسے پہنچے. واصبر، صبر کر، صبر کریں. جب اذا جاء نصر اللہ کی آیت نازل ہوئی، فسبح بحمد ربک واستغفروا، اب آپ تسبیح کریں، استغفار کریں. یعنی اب میرے ساتھ مشغول ہو، سب کام ختم، اب بس آپ میرے ساتھ مشغول ہو جائیں. اگرچہ وہ سارے کام بھی میرے ہی تھے لیکن اب خالص اب میرے لیے ہو جائیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عبداللہ بن عباس سے پوچھا آپ نے اس کی کیا تفسیر سمجھی؟ کہا کہ رسول اللہ کی موت کی طرف اشارہ کر دیا گیا کہ بس اب آپ ہمارے پاس آ جائیں. اللہ بالرفیق الاعلیٰ، اللہ مجھے رفیق اعلیٰ کے پاس جانا. واصبر نفسک، ان کے ساتھ اپنے آپ کو بٹھائیں، صحبت دیں، صحبت میں لے لیں، صحبت میں لیں. حدیث شریف میں آتا ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے مسجد نبی میں. ایک روایت میں تو مکہ کی اور ایک روایت میں مسجد نبی کیا آتا ہے. مسجد نبی میں تشریف لے گئے تو آپ نے دیکھا صحابہ کرام مختلف کاموں میں، ایک جگہ کچھ فقیر اور درویش صحابہ جن کے جسم پر کپڑے بھی پورے نہیں ہیں وہ بیٹھے وہاں پر کچھ کر رہے ہیں. تو نے پوچھا تم کیا کر رہے ہو؟ کہ ہم اپنے مولا کو یاد کر رہے ہیں. پر میں مجھے تمہارے ساتھ بیٹھنے کا حکم ہوا ہے. واصبر نفسک، صحبت، کمال اس کے بغیر پیدا نہیں ہوتا، یاد رکھو. کونوا صادقین، سچوں کے ساتھ رہو. کونوا صادقین. اس لیے مولانا رومی فرماتے ہیں ماہر پاکاں درمیان دل رشاں، پاک لوگوں کی محبت کو اپنے دل میں بساؤ. دل مداح اللہ بمہر دل خوشاں، اپنا دل ان کو دے دو، یہ تمہارے دل پر اللہ کی محبت کے نقش و نگار بنا دے. آج ہم صحبتوں سے دور ہیں، باقی سب اعمال ہیں لیکن کسی کی صحبت نہیں اختیار کرتے. اس سے کمال پیدا نہیں ہوتا، کمال پیدا نہیں ہوتا، استقامت پیدا نہیں ہوتی، تلون مزاجی نہیں جاتی. تلون کہتے ہیں گرگٹ کی طرح رنگ بدلنا، صبح کچھ ہے، دوپہر کچھ ہے، شام کچھ اور ہے. استقامت نہیں آتی. ایک رنگ جاتا ہے دوسرا رنگ آتا ہے. اگر صحبت اختیار کریں گے، کیونکہ رسول اللہ کی زندگی، رسول اللہ کی صحبت صحابی بناتی ہے اور بعد میں نائبین رسول کی صحبت ہوگی اگر اللہ کا پیارا بننا ہے. کونوا صادقین کا قرآن نے کہا. میرے شیخ فرمایا کرتے تھے شاہ حکیم رحمۃ اللہ علیہ، کونوا صادقین، سچوں کے ساتھ رہو. یہ ہمیں حکم ہے. ہمارے حضرت پیاری مثال دیتے تھے، پر میں ابا اگر یہ کہے کہ بھائی بچے کو تو دودھ پیا کر، بیٹا تو کمزور ہے تو دودھ پیا کر، دودھ پیا کر، اور دودھ مہیا نہ کرے تو وہ ظالم ابا ہے یا نہیں؟ دودھ تو لا کے نہیں دیتا اور دودھ پینے کا روزانہ آرڈر تو کرتا ہے. ربا کونوا مع صادقین کہے اور صادقین پیدا نہ کرے تو ربا ظالم ہے. یہ میری اور آپ کا قصور ہم تلاش نہیں کرتے، ورنہ صادقین قیامت تک پیدا ہوتے رہیں گے. کونوا صادقین. نبوت کا دروازہ بند ہے، باقی دروازے کھلے ہیں. صدیقیت کا کھلا ہے، شہداء صالحین کے سارے دروازے کھلے ہیں.
انہیں سیدنا صدیق اکبر کہتے ہیں، یعنی صدیقین تو قیامت تک آتے رہیں گے، ان کے جو اقرب اکبر ہے، ان کے جو سردار ہے، یہ شہید قیامت تک ہوتے رہیں گے، لیکن سید الشہداء حمزہ ہے، اس کا مطلب نہیں اور کوئی شہید نہیں ہوگا۔ اکبر وہ ہے صدیق اکبر، لیکن صدیقین آتے رہے۔ صدیق اللہ کا ولی ہوتا ہے، اللہ کا دوست ہوتا ہے، جس کا دل مولا کے نام کے ساتھ دھڑکتا ہے وہ صدیق کہلاتا ہے، اس کا باطن مولا کے ساتھ ہم وقت مولا کے ساتھ مشغول ہے، اسی کی فکر میں لگا ہوا ہے، بادشاہی کی طرح اوپر ہی دیکھتا رہتا ہے، کب پتہ نہیں مجھ پر نگاہ کرم ہو جائے۔ پھر اللہ تعالیٰ ایسوں کو چھوڑتے نہیں ہیں، اگر صادق ہیں آپ اقرار محبت میں، طلب خود کر لیے جائیں گے دربار محبت، اس کے بغیر کمال نہیں ہے۔ کونوا مع صادقین، سچوں کے ساتھ رہو، صحبت اختیار کرو، پھر دیکھو کیسے منزل تک تم پہنچتے ہو، پھر تمہاری نیکیاں تمہاری عبادات تم منزل تک پہنچائیں، ورنہ کچھ پتہ نہیں کیا ہو جائے۔ شیطان سے زیادہ کسی نے بات نہیں کی، 7 لاکھ سال عبادت کی، 7 لاکھ سال، یہ مکتوبات صدی میں لکھا ہے، 7 لاکھ سال عبادت کی اس نے، بالکل منزل کیا منزل تک پہنچ گیا، بظاہر پہنچ گیا، لیکن جس کی صحبت اختیار کرنی تھی آدم السلام، اسی کے خلاف ہو گیا۔ جب ان کا مرشد آیا، پیغمبر آیا، جس نے اس کے اعمال کو مقبول بنوانا تھا اور اس کی دربار تک رسائی میں ٹھپا لگوانا تھا، اسی کے خلاف ہو گیا۔ میری بات سمجھ آ رہی؟ اس سے اچھی، اس سے واضح کیا مثال دوں؟ ہم اپنے کس نیکی پر ناز کر سکتے ہیں ہمیں منزل پر پہنچا دے؟ یہی سہارے ہوتے ہیں، بڑوں کے سہارے کام بناتے ہیں۔ میرے دادا مرشد مولانا شاہ رولق صاحب رحمۃ اللہ علیہ یہاں بھی غالباً تشریف لائے ہیں، وہ حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ کے خلیفہ، بڑی پیاری بات فرماتے تھے، فرماتے اگر تم نے کانٹا ہی بن کے رہنا ہے تو کسی گل کے دامن میں تو چھپے رہو نا، تاکہ مالی تمہیں گلشن سے نہ نکالے۔ اکیلے کیوں پڑے ہو کہ کھرپا مارے تمہارے کان پر اور باہر پھینک دے اور وہاں سے بٹیارن اٹھا کر لے جائے، اور شام کو جب دانے بھونے تو اپنی بھٹی کے اندر تمہیں جلا دے، جہنم کی بھٹی تم سے جلے۔ ایسا نہیں، کسی گل کے دامن میں چھپ جاؤ، انشاءاللہ ان کی برکت سے خود بھی گل بن جاؤ گے۔ مولانا روی فرماتے ای خار می گریز اے پوش خلق، ایک کانٹا رو رہا تھا، اللہ تو نے مجھے سراپا عیب بنا دیا۔ لوگ دور سے کہتے ہوئے بچ کے چلو، کپڑے پھاڑ دیتا ہے، بچ کے چلو بچ کے چلو، تو لوگوں تو مخلوق کے عیب چھپاتا اور مجھے سراپا عیب بنا دیا تو نے۔ کیا خوبصورت عنوان بن رہا ہے، می خار می گریز، کانٹا رو رہا تھا، اے پوش خلق، اے مخلوق کے عیب چھپانے والے، مجھے سراپا عیب بنا دیا۔ دعوت و مستجاب گل آزار شد، اللہ نے دعوت کیوں قبول کی کہ اس کے اوپر ایک خوبصورت پھول پیدا کر دیا، اب سب پیار کرنے کے لیے آ رہے ہیں، خوشبو لینے کے لیے۔ اب ہاتھ میں لگ بھی جاتا ہے تو گوارا کرتے، کوئی بات نہیں یار، پھول بڑا خوبصورت ہے، اس کی خوشبو بہت خوبصورت ہے۔ اور فرمایا کرتے تھے اگر تجھے کانٹا ہی بن کے رہنے کا شوق ہے تو کسی گل کے دامن میں چھپا رہے۔ کونوا مع صادقین، سچوں کے ساتھ رہو، اعمال بھی مقبول، استقامت نصیب ہو جائے گی۔ استقامت، یہ جو کبھی ینگ یزید ہے اور کبھی با یزید ہے، سب ختم ہو جائے گا۔ ایک وقت میں شیطان بنا ہے تو فرشتہ بنا ہوا ہے، پھر کہتا ہے مجھے استقامت نہیں آ رہی۔ بھائی استقامت والوں کے پاس جا کر آئے گی نا، وہیں سے ملے گی۔ عبداللہ مسعود فرماتے ہیں انا قلوب العارفین معرفت معادن التقوی، تقوی کے معدن ہیں عارفین کے قلوب، جتنا چاہے مال نکال لو تم، یہ چھوٹی موٹی دکان نہیں ہے، یہ معدن ہے، معدن میں تو بے شمار مال نکلتا ہے۔ یہ 3 کام صحابہ نے کیے، واصبر نفسک، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحبت دی ان کو، مولا کو مراد بنایا،
اور اللہ کو یاد کرتے تھے. بس انسان کو ذکر کا معمول رکھے، مولا کو مراد. جب مولا کو مراد بنائے گا تو نفس اور شیطان کو مراد نہیں بنائے گا، گناہ نہیں کرے گا. کیونکہ ہر چیز کرنے سے پہلے ارادہ کرتا ہے نا، فلاں گناہ کروں گا. تو جب مولا ہی مراد ہوگا، اس لیے میرے شیخ فرماتے تھے جو لوگ یہ کہتے جی میرے ذہن میں تو کوئی بات نہیں تھی، میرا تو کوئی ارادہ نہیں تھا، فلاں گناہ ہو گیا. بھائی آپ نے ارادے کی کرسی پر مولا کو کیوں نہیں بٹھایا؟ خالی کیوں کرسی چھوڑی کہ چور بیٹھ کر تیری گڈی لے گیا؟ ہاں کوئی بیٹھا ہونا چاہیے تھا. مولا بیٹھے ہوتے تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا. آپ مجھے بتائیں، آپ کا بچہ باہر نکلتا ہے گھر سے، اس کا دوست ملا، یار چل یار میرے ساتھ چل، میں نے مارکیٹ جا رہا ہوں، تو کیا ہوتا ہے؟ اگر وہ خالی ذہن ہے کوئی کام نہیں چلا جاتا. اگر اس کو ابا کہے کہ بھائی تو دہی لے کے آ، مٹھائی لے کے آ، فلاں چیز لے کے آ، تو اس کا دوست 1000 بار کہے کہ چل میرے ساتھ، کہ نہ میرے ابا نے میرے ذمہ کام لگایا ہے. کیونکہ خالی نہیں. میرے شیخ فرماتے تھے جب دل میں یہ ارادہ ہے کہ ہم نے مولا کو راضی کرنا ہے تو نفس اور شیطان کس طرح تجھے اغوا کر سکتے ہیں؟ کہتے میں کوئی میرا تو ارادہ نہیں تھا، اس سے گناہ ہو گیا. کہ آپ نے مولا کا مراد بنا ہوتا تو کیسے گناہ ہوتا ہے؟ اگر کرتا بھی تو میرے شیخ فرماتے اگر کر بھی لے اگر ایسا شخص گناہ، تو ایسے ہی ہوتا ہے جس طرح بچہ جب اس کا دودھ چھڑایا جاتا ہے تو ماں اپنے پستانوں پر کڑوی چیز لگا لیتی ہے. وہ جب منہ مارتا ہے تو پھر کہ ہاں نہیں مجھے یہ دودھ نہیں پینا، یہ کڑوا دودھ ہے. اس گناہ کے بعد جو تلخی آئے گی کبھی نزدیک نہیں جانے دے گی اس کو. اللہ کہے گے مجھے مراد بنا کر کہاں جا رہا ہے؟ تو کہاں جا رہا ہے؟ یہ میٹھی میٹھی چیز میٹھی نہیں، یہ کڑوی ہے. حدیث السلام فرماتے تھے گناہ آگے سے میٹھا ہوتا ہے، پیچھے سے کڑوا ہوتا ہے. نیکی آگے سے کڑوی ہوتی ہے، پیچھے سے میٹھی ہوتی ہے. پر میں تھوڑی سی دیر کی کڑواہٹ کے لیے ہمیشہ کی مٹھاس نہ چھوڑو، کیونکہ اس کی مٹھاس ہمیشہ چلنے والی ہوتی ہے. بس میرے دوستو، اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو اللہ والا بنا دے، اللہ کی ذات کا مراد بنائے. کچھ یاد کریں، نیک لوگوں کی صحبت اختیار کریں. تھوڑی دیر سے، معمولی نہ سمجھو، تھوڑی دیر کے لیے کہیں چلے جاؤ، کسی سے مل لو، کسی عالم سے، عالم ربانی ہو، کوئی اللہ والا ہو، کوئی ہو، تھوڑی دیر کے لیے صحبتیں بدلو. انشاءاللہ آپ دیکھو گے اس سے کیا فائدہ ہوتا ہے. دل بتائے گا کہ کون آیا میرے دل میں کہ دھیمی پڑ گئی لو شمع محفل کی، پتنگوں کے اڑنے لگی چنگاریاں دل کی. وآخر دعوانا رحمۃ اللہ فرماتے تھے ذکر ہو تلاوت جتنے نفلی اعمال اس سے پہلے نیت یہ کرے اللہ آپ کی محبت حاصل کرنے کے لیے نفلی عمل کر لو. ہر نفلی عمل اللہ کے قریب کرتا ہے، تو ذکر سے پہلے نیت کرے میں اللہ تعالیٰ کی محبت حاصل کرنے ذکر کرتا ہوں. کلمہ طیبہ کا ذکر کرے، لا الہ جب کہیں کہ تصور کر ہمارا دل دھل رہا ہے، ہر غیر نکل رہا ہے. اور یہ اللہ کہے تو اللہ کا نور عرش اعظم سے آ رہا ہے. میرے شیخ فرماتے اللہ تعالیٰ نے لا الہ اور اپنے میں فاصل رکھا کہ تم لا الہ صحیح کر لو، الا اللہ ساتھی ہے. اور مولا بھائی درمیان میں کہیں کہ محمد رسول اللہ پڑھ لیتے. لا الہ الا اللہ، 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 لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ وصحبہ بارک وسلم. لا الہ الا اللہ، 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 لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ
صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ وصحبہ بارک وسلم. یار رہے یار تو میرا اور میں تیرا یار رہوں، مجھ کو فقط تجھ سے ہو محبت، خلق سے میں بیزار رہوں. ہر دم ذکر و فکر میں تیرے مست رہوں، سرشار رہوں. پوچھ رہے نا مجھ کو کسی کا تیرا مگر ہوشیار رہوں. اب تو رہے بس تادم آخر ورد زباں ہے میرے الہ. لا الہ الا اللہ، 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 لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ وسلم. اب اس میں سال لفظ اللہ کا ذکر کریں گے. پہلے اللہ پر جل جلالہ کہے اور یہ تصور کریں ایک زبان منہ میں اور دل میں دونوں سے بیک وقت اللہ کر رہا ہے. اللہ جل جلالہ تعالی شان. اللہ 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 ایک تجھ سے کیا محبت ہو گئی، ساری دنیا ہی سے وحشت ہو گئی. عشق میں ذلت میں عزت ہو گئی، فقیری بادشاہت ہو گئی. ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی. اب تو آجا اب تو خلوت ہو گئی، اب تو آجا اب تو خلوت ہو گئی. مٹا دے اپنی ہستی کو، جھونک دے ساری مستی کو، بستی بستی کہتا جا اللہ 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 یہ استغفار چند بار پڑھ لیں. رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، 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 رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. یہ دو شیر چند بار پڑھ لیں. صلی اللہ علیہ وسلم، 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 صلی اللہ علیہ وسلم.